السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میرے پیارے ویورز؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو دونوں جہانوں کی خوشی نصیب کرتے چلتے ہیں اپنی نیوز کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ نیب لاہور نے خواجہ آصف کو کچھ دن پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا اور نون لیگ کے ایوانوں سے بہت سارے بیانات آنے شروع ہوئے، اور جس کی وجہ سے مریم نواز نے بھی بیان داغتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا ہے، اور انہوں نے نواز شریف سے وفاداری کرنے کا ان کو صلہ نہیں ملا، اور ان کو کچھ دنوں سے بیانات آ رہے تھے کہ آپ نون لیگ کو خیر باد کہہ دیں، اور خواجہ آصف نے انہیں نا خیر باد کہنے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کو کہنا تھا کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ اگر کوئی بیان دیتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کا قانون ہے؟ جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے بیانات اسٹیبلشمنٹ اور نیب کے اوپر دیے، جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے بھی کچھ ایسے بیانات آئے جن کو ان کا ہاتھ ہے، اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ان کو بہت ساری ایسے باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف ہوتی ہیں، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ نیب لاہور نے ان کے بہت سارے اثاثوں کے ثبوت ظاہر کیے ہیں کہ نیب لاہور کا خواجہ آصف کے 48 بینک اکاؤنٹس کے سراغ لگانے کا دعویٰ۔ ان کے اکاؤنٹس میں 1 ارب 48 کروڑ کی خفیہ رقم جمع ہوئی۔ یہ بینک اکاؤنٹس خواجہ آصف، ان کی فیملی اور بے نامی اداروں کے نام سے کھولے گئے۔ ذرائع نیب لاہور کا خواجہ آصف کے 48 بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگانے کا دعویٰ کر دیا۔ ان کے اکاؤنٹس میں ان اکاؤنٹ میں 1 ارب 45 کروڑ کی خطیر رقم جمع ہوئی۔ یہ بینک اکاؤنٹ خواجہ آصف کی فیملی اور بے نامی اداروں کے نام سے کھلوائے گئے۔ نیب ذرائع کے مطابق نیب لاہور نے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف کے 48 بینک اکاؤنٹس کے سراغ لگانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1 ارب 45 کروڑ خطیر رقم جمع ہوئی۔ یہ بینک اکاؤنٹس خواجہ آصف اور ان کی فیملی بے نامی اداروں کے نام سے کھولے گئے۔ یہ خواجہ آصف اور اس کی فیملی اور ان کے اکاؤنٹس میں 22 کروڑ 30 لاکھ کی رقم جمع ہوئی۔ خواجہ آصف سے دوران تفتیش باہری اکاؤنٹس کی رقم کے بارے میں پوچھا گیا۔ خواجہ آصف بے نامی اداروں کے اکاؤنٹس میں رقم اور تعلقہ پوچھا جائے گا۔ خواجہ آصف سے بے نامی اداروں کے اکاؤنٹس میں جو رقم اور تعلقہ پوچھا جائے گا۔ مزید بتایا کہ خواجہ آصف سے ان کے بے نامی اداروں کو ان کے روبرو بٹھا کر بھی تفتیش کی جائے گی۔ وکیل خواجہ آصف نے کہا کہ خواجہ آصف نے جو کمایا اس پر انکم ٹیکس دیا۔ خواجہ آصف کا سب کچھ ڈکلیئر ہے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ یاد رہے کہ 1 جنوری کو احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کو 14 روز کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے کر دیا تھا۔ عدالت کو بتایا کہ خواجہ آصف کے تفتیشی افسر تفتیش میں سچائی اور اصل حقائق سامنے لائے۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ملزم کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کی سیکشن کے تحت تحقیقات جاری ہے۔ تاہم قبل 1991 اثاثہ جات 25 لاکھ روپے پر مشتمل تھے، اور 2018 مختلف عہدوں پر رہنے کے بعد ان کے اثاثہ جات 221 ملین تک پہنچ گئے، جو ان کی ظاہری آمدنی سے بھی مطابقت نہیں رکھتے۔ خواجہ حافظ اپنے ملازم طارق میر کے نام پر ایک بے نامی کمپنی طارق اینڈ کمپنی بھی چلا رہی ہے۔ بینک اکاؤنٹ میں 40 کروڑ کی خطیر رقم جمع کروائی گئی۔ خواجہ آصف بیرون ملک ملازمت سے بھی حاصل آمدنی کا کوئی کاغذی ثبوت فراہم نہ کرنے سے ملزم کے وکیل کے مطابق پی ٹی آئی کے عثمان ڈار کے کہنے پر انکوائری شروع کی گئی، اور جس کی وجہ سے دوسری طرف نون لیگ کے صدر مریم نواز نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ امن فیلڈ ڈپارٹمنٹ کیس کی اصلیت قوم کے سامنے آ گئی ہے۔ براڈ شیٹ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف مقدمہ ڈھونڈنے کے لیے 2 کروڑ 87 لاکھ ڈالر ادا کیے گئے، پھر بھی نااہلی کے احکام اور سزا کے خلاف جج ارشد ملک کا سہارا لینا پڑا۔ وہ سازشوں کا یوم حساب مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ الحمدللہ امن فیلڈ ڈپارٹمنٹ کیس کی اصلیت قوم کے سامنے آ گئی ہے، اور براڈ شیٹ کیس کو نواز شریف کے خلاف مقدمہ ڈھونڈنے کے لیے 22 کروڑ 87 لاکھ ڈالر ادا کیے گئے، پھر بھی نااہلی کے احکام اور
سزا کے لیے جج ارشد ملک کا سہارا لینا پڑا۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ براڈ شیڈ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف مقدمہ ڈھونڈنے کے لیے $2.87 کروڑ ادا کیے گئے، پھر بھی نااہلی کے کام میں سزا کے لیے جج ارشد ملک کا سہارا لینا پڑا۔ آج الحمدللہ منفرد اپارٹمنٹ کیس کی اصلیت بھی سامنے آ گئی ہے۔ نواز شریف کی صداقت اور امانت کی گواہی قدرت دے رہی ہے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس نیوز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹھیک لگی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔